صل على سيدنا محمد اللهم صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 59ویں قسط میں. گزشتہ قسطوں میں ہم نے غزوہ بدر کے سلسلے میں تفصیلاً جو واقعات ہوئے اسے جان لیا ہے. آج کی اس قسط میں جانتے ہیں غزوہ بدر میں جو مشرکین قید ہوئے تھے ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لے کر کیا فیصلہ کیا. ناظرین، قبل اس کے کہ ہم جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں پر کیا حکم صادر فرمایا، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک واقعے پر نظر کریں جس سے معلوم ہوگا کہ صحابہ کی نظر میں کس طرح ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ چکا تھا. ابو عزیر بن عمیر بن ہاشم اس جنگ میں قیدی بنے جو حضرت مصعب بن عمیر کے سگے بھائی تھے اور ایک ماں باپ کی اولاد تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے علمبردار تھے، یعنی مسلمانوں کا علم ان کے ہاتھ میں تھا، اور ان کے بھائی لشکر کفار کے پرچم بردار تھے، یعنی لشکر کفار کا پرچم ان کے ہاتھ میں تھا. واقعہ یہ پیش آیا کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے سگے بھائی کے پاس سے گزرے اس وقت ایک انصاری ان کے ہاتھ باندھ رہے تھے. مصعب رضی اللہ عنہ نے انصاری سے کہا ذرا اچھی طرح کسنا کہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس سے فدیے کی اچھی رقم ہاتھ آنے کی امید ہے. ابو عزیر نے یہ سن کر اپنے بھائی مصعب کی طرف رخ کر کے کہا کہ بھائی تم یعنی بھائی ہو کر یہ صلاح دے رہے ہو؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، بھائی وہ ہے جو تمہاری مشقیں کس رہا ہے، یعنی تمہیں بیڑیاں ڈال رہا ہے. ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لے کر مدینہ پہنچے. اس کے بعد جنگی قیدیوں کو 2 4 صحابہ کرام کو تقسیم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھا جائے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اس طریقے سے عملی جامہ پہنایا کہ دشمن حیران ہو کر دیکھتا رہ گیا. چنانچہ صحابہ کرام ان کو کھانا کھلاتے اور خود کھجور پر اکتفا کرتے. یہی ابو عزیر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمیر کے سگے بھائی تھے، ان کا بیان ہے کہ مجھ کو جن انصاریوں نے اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا، جب صبح یا شام کا کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں اٹھا لیتے. مجھ کو شرم آتی اور میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھے کو واپس کر دیتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تعمیل تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جانا چاہیے. قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمرو تھا جو نہایت فصیح اللسان تھا اور عام مجمع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے 2 نچلے دانت اکھاڑ دیے جائیں کہ پھر اچھا نہ بول سکے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اس کے عضو بگاڑ دوں گا یعنی مسلح کروں گا تو گو نبی ہوں، لیکن خدا اس کے جزا میں میرے اعضاء بھی بگاڑ دے گا. اسیران جنگ کے پاس کپڑے نہ تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کپڑے دلوائے، لیکن حضرت عباس کا قد اس قدر اونچا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہ اترتا تھا. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے اپنا کپڑا منگوایا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے وہ کپڑا پہن لیا، کیونکہ عبداللہ بن ابی بھی لمبے قد والا شخص تھا. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے کفن کے لیے جو اپنا کرتا عنایت فرمایا تھا وہ اسی احسان کا معاوضہ تھا. ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا. ہر ایک نے الگ الگ مشورہ دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ چچیرے بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، یعنی ایک ہی کنبے اور قبیلے کے لوگ ہیں.
میری رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے لیں، اسی طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور ہمارے یہ بازو بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، عمر بن الخطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، واللہ میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کو جو حضرت عمر کا قریبی ہے، یعنی جو میرا قریبی ہے، میرے حوالے کر دیں اور میں اس کی گردن ماروں۔ عقیل بن ابی طالب کو علی کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن ماریں، اور فلاں کو جو حمزہ کا بھائی ہے حمزہ کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن مار دیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے، اور یہ حضرات مشرکین کے صنادید و ائمہ اور قائدین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی، چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دونوں رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو روؤں گا، اور اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا، اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خوریزی کر لیں۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا، یعنی حکم اس سے پہلے نہ آ چکا ہوتا، تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا۔ اللہ کی طرف سے جو حکم پہلے آ چکا تھا وہ یہ تھا، اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء، یعنی مشرکین کو جنگ میں قیدی کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو۔ چونکہ اس حکم میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قبول فدیہ پر سزا نہیں دی گئی، بلکہ صرف سرزنش کی گئی، اور یہ بھی اس لیے کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا۔ بہرحال چونکہ حضرت ابو بکر کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا، اس لیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا۔ فدیے کی مقدار 4000 اور 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک تھی۔ اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، جبکہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہ تھے، اس لیے طے کیا گیا جس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ انصار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، ہم ان کا فدیہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات یعنی برابری کی بنا پر گوارا نہیں فرمایا، اور ان کو بھی فدیہ ادا کرنا پڑا۔ فدیے کی عام مقدار 4000 درہم تھی، لیکن عمرہ سے زیادہ لیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چونکہ دولت مند تھے، اس لیے ان سے بھی زیادہ رقم وصولی گئی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، لیکن ان کو کیا معلوم کہ اسلام نے جو مساوات قائم کی اس میں قریب و بعید، عزیز و بیگانہ، عام و خاص کے تمام تفرقے مٹ چکے ہیں۔ لیکن ایک طرف تو ادائے فرض میں کی یہ مساوات یعنی برابری تھی، دوسری طرف محبت کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت عباس کی کراہ سن کر رات کو آرام نہ فرما سکے۔ لوگوں نے ان کی گرہ کھولی تو آپ نے آرام فرمایا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی اسیران جنگ میں آئے تھے. یہ حضرت زینب کے شوہر تھے. ان کے پاس فدیے کی رقم نہ تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو جو ان کی زوجہ تھی اور مکے میں تھی کہلا بھیجا کہ فدیے کی رقم بھیج دیں. حضرت زینب کا جب نکاح ہوا تھا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے جہیز میں ان کو ایک قیمتی ہار دیا تھا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے وہی ہار گلے سے اتار کر بھیج دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو 25 برس پہلے کا محبت آمیز واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دو. سب نے تسلیم کی گردنیں جھکا دی اور ہار واپس کر دیا. ابو العاص رہا ہو کر مکے آئے اور حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیا. ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے. چند سال کے بعد بڑے سر و سامان سے شام تجارت لے کر نکلے. واپسی میں مسلمان دستوں نے ان کو مع تمام مال و اسباب گرفتار کر لیا. اسباب ایک ایک سپاہی پر تقسیم ہوا اور یہ چھپ کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. انہوں نے پناہ دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو ابو العاص کا اسباب واپس کر دو. صحابہ نے اس ارشاد کی تعمیل کی اور ایک ایک دھاگا تک سپاہیوں نے لا کر واپس کر دیا. اب یہ وار ایسا نہ تھا جو خالی جاتا. ابو العاص مکے آئے اور تمام شرکاء کو حساب سمجھا کر دولت اسلام سے فائز ہوئے اور یہ کہہ دیا کہ میں اس لیے حساب سمجھا کر واپس جا رہا ہوں تاکہ یہ نہ کہو کہ ابو العاص ہمارا روپیہ کھا گیا اور تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا. ناظرین، آج کی اس قسط میں اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی قسط میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد. اللهم صل على سيدنا